پاکستان سٹاک مارکیٹ نے نئی تاریخ رقم کر لی۔ انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح 1,82,408 پوائنٹس پر بند ہوا۔ دوران کاروبار انڈیکس میں 4,929 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا۔ بھارت دیار غیر میں بھی شاطرانہ چالیں چلنے سے باز نہ آیا۔ بھارتی وفد نے ایاز صادق کو خالدہ ضیاء کے جنازے میں شرکت سے روکنے کی کوشش کی، جو ایاز صادق نے ناکام بنا دی۔ ذرائع کے مطابق جنازہ گاہ جانے والی بس میں سوار ہوتے ہی بھارتی وزیر خارجہ اور ہائی کمشنر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئے۔ اترنے لگے تو بھارتی ہائی کمشنر بس کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ ایاز صادق اترنے لگے تو بھارتی حکام نے رش اور سیکیورٹی خدشات کا واویلا کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق زبردستی دروازہ کھول کر نیپال اور مالدیپ کے وفود کے ساتھ گاڑی سے اترے اور نماز جنازہ ادا کی۔ دوران سفر جے شنکر نے بنگالی عوام سے بچنے کے لیے کھڑکی کے شیشے پر پردہ گرائے رکھا، جبکہ ایاز صادق نے پردہ ہٹایا اور ہاتھ ہلا کر نعروں کا جواب دیا۔ جنازے کے وقت بھارتی وفد بس میں ہی بیٹھا رہا۔ اسپیکر ایاز صادق کی وزیر اعظم سے ملاقات، بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے ملاقات پر بریفنگ دی۔ ایاز صادق کا کہنا تھا جے شنکر نے خود آ کر اپنا تعارف کرایا اور مصافحہ کیا، جو حیران کن تھا۔ 6-7 سیکنڈ کی غیر رسمی ملاقات کے دوران جے شنکر نے انتہائی محتاط سیکیورٹی اداروں نے کراچی کو بڑی دہشت گردی سے بچا لیا۔ 3 دہشت گرد گرفتار، 3 فرار، 2000 کلو سے زائد بارودی مواد برآمد۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی غلام اصفر کہتے ہیں دہشت گردوں نے کراچی سے 40 کلومیٹر دور مکان میں بارودی مواد رکھا ہوا تھا۔ ٹھکانے سے بارود سے بھرا ہوا ٹرک برآمد ہوا۔ دہشت گردوں نے وابستگی کمانڈر بشیر مجید بریگیڈ فتح ہندوستان سے ہونے کا بتایا۔ دہشت گردی کی منصوبہ بندی کلدم بی ایل اے بشیر زیب نیٹ ورک نے کی۔ بارودی مواد بلوچستان کے پہاڑی راستوں سے خفیہ طریقے سے لایا گیا۔ سہولت کار اور ہینڈلرز کی نشاندہی ہو چکی ہے۔ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی ذوالفقار لاڑق کا کہنا تھا دھماکہ خیز مواد کی سپلائی چین توڑنا سیکیورٹی اداروں کی اولین ترجیح ہے۔ دہشت گرد کراچی میں عمارات اور اداروں کو نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کہتے ہیں مہران ایئر بیس اور دیگر عمارات کو بھی تھریٹس تھیں۔ گرفتار 3 دہشت گردوں سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ پکڑے گئے بارودی مواد سے اندازہ ہوتا ہے ہدف کوئی عام جگہ نہیں تھی۔ شرجیل میمن کا کہنا تھا بھارت اور افغان پراکسیز پاکستان میں دہشت گردی چاہتی ہیں، کسی بھی کالعدم تنظیم کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ پاکستان اور چین کا دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی، چینی شہریوں منصوبوں کے تحفظ پر تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ چین کا پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت کا اعلان۔ پاکستان چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ جنوبی ایشیا میں امن و استحکام، یک طرفہ اقدامات کی مخالفت، مذاکرات سے تنازعات کے حل پر زور دیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے افغانستان سے متعلق قریبی مشاورت، دہشت گرد تنظیموں کے مکمل خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات پر زور، غزہ میں فوری مستقل غیر مشروع جنگ بندی، آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کا اعادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بیجنگ میں چینی ادارہ برائے بین الاقوامی ترقیاتی تعاون کے چیئرمین سے ملاقات۔ پاکستان اور چین کے درمیان سماجی اور معاشی ترقی کے تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کی ترقی میں ادارے کے کردار کو سراہا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاک چین سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر مشترکہ فلیگ شپ منصوبوں پر بھی اتفاق کیا گیا۔ اسحاق ڈار سے چائنا مین میٹلز کارپوریشن کے وفد نے بھی ملاقات کی۔ صنعتی ترقی کے لیے بھرپور اعانت کا اعادہ کیا گیا۔ امریکہ خود کو دنیا کا جج اور عالمی پولیس سمجھنے لگا ہے، جو بین الاقوامی قوانین کے منافی ہے۔ چین کے وزیر خارجہ کی امریکہ پر تنقید، کہا کسی ملک کو یہ اختیار نہیں کہ وہ دوسرے ملکوں کے معاملات میں مداخلت کرے۔ چین عدم مداخلت، سیاسی حل اور سفارتکاری کے اصول پر قائم ہے۔ عالمی تنازعات کے حل کے لیے طاقت کے بجائے مکالمے کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ لاہور کی نجی یونیورسٹی میں طالبہ نے 4تھی منزل سے چھلانگ لگا دی۔ نجی ہسپتال کے آئی سی یو منتقل۔ ڈاکٹروں کے مطابق طالبہ کی ٹانگیں، ہاتھ، پسلیاں فریکچر ہیں، سر پر بھی شدید چوٹ آئی ہے۔ طالبہ نے اسی جگہ سے چھلانگ لگائی جہاں سے کچھ روز پہلے ایک اور طالب علم نے چھلانگ لگائی تھی۔ فاطمہ ڈی فارمیسی کے پہلے سیمسٹر کی طالبہ ہے۔ پولیس کا کہنا ہے طالبہ نے واقعے سے پہلے گھر والوں کو کال کی تھی۔
فورنزک سائنس ایجنسی کی ٹیم شواہد جمع کرنے یونیورسٹی پہنچی۔ رجسٹرار یونیورسٹی علی اسلم کا کہنا ہے طالبہ کی 90% سے زائد حاضری، کلاس میں بھی بہتر پرفارمنس ہے۔ طالبہ کی دماغی صحت سے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یونیورسٹی کے باہر طلبہ کا احتجاج۔ کراچی کے علاقے منگو پیر میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے 5 سال کا بچہ جاں بحق، پولیس نے ٹینکر کو تحویل میں لے کر ڈرائیور کو حراست میں لے لیا۔ کراچی سے ویڈ اور کوکین کا بڑا ڈیلر اور سپلائر رنگے ہاتھوں گرفتار، 5 کلو سے زائد چرس برآمد۔ CIA/SIU نے بلوچ کالونی میں کارروائی کرتے ہوئے نعمان عرف ناٹو اور آصف کو گرفتار کیا۔ SSP SIU کہتے ہیں ملزم نعمان لوکل اور بین الاقوامی منشیات کا بڑا ڈیلر ہے۔ ملزم سپر ہائی وے پر واقع سوسائٹی میں منشیات کا نیٹ ورک چلاتا ہے۔ چھاپے کے وقت دونوں ملزمان گاڑی میں موجود تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی تیل کے معاملے پر تعاون نہ کرنے پر بھارت کو ٹیرف بڑھانے کی دھمکی دے دی۔ ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا واشنگٹن روسی تیل کے معاملے پر نئی دلی کے رویے کا بغور جائزہ لے رہا ہے۔ اگر بھارت روسی تیل کے مسئلے پر تعاون نہیں کرتا تو ہم اس پر ٹیرف بڑھا سکتے ہیں۔ وینزویلا کی نئی رہنماؤں کو عدم تعاون کی بڑی قیمت چکانا پڑے گی۔ وینزویلا میں دوسرے حملے کے لیے تیار ہے لیکن لگتا ہے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ امریکی صدر کہتے ہیں وینزویلا میں تیل تک مکمل رسائی ہونی چاہیے ورنہ دوسرا حملہ بھی کریں گے۔ ٹرمپ کی ایران پر بھی حملے کی دھمکی، کہا مزید مظاہرین ہلاک ہوئے تو امریکہ ایران پر زوردار حملہ کر سکتا ہے۔ وینزویلا کی قائم مقام صدر نے امریکہ کو مذاکرات کی پیشکش کر دی، کہا وینزویلا امریکہ اور خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ متوازن اور احترام پر مبنی تعلقات چاہتا ہے۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں علیمہ خانم کی بریت کی درخواست خارج۔ انسداد دہشت گردی راولپنڈی کی عدالت نے علیمہ خانم کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ سابق DG ISI فیض حمید کے بھائی نجف حمید کے خلاف مقدمہ درج، عبدالظہور اور خالد منیر بھی نامزد۔ مقدمہ جعلی دستاویزات کے ذریعے اراضی منتقل کرنے پر درج کیا گیا۔ نجف حمید اس وقت حلقہ پٹواری اسلام آباد تھے۔ FIA نے انکوائری مکمل ہونے پر مقدمہ درج کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے دعویٰ کیا ہے PTI میں محمود اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے پر اختلافات ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا دعویٰ ہے اپوزیشن ہمارے پاس آئے تو حکومت سے بات کروں گا، اپوزیشن اور حکومت کے مذاکرات میں آسانی پیدا کروں گا، مجھے اپوزیشن لیڈر کی تقرری پر کسی سے اجازت نہیں لینی۔ اور 3 ججوں کے احکامات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا عدلیہ کی تضحیک ہے۔ بانی PTI اپنی رہائی نہیں بلکہ انصاف اور فیئر ٹرائل کی بات کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا اسلام آباد بار سے خطاب، کہا تحریک انصاف کا ہر کارکن آئین اور قانون کی بالادستی چاہتا ہے، وکلاء آئین اور آزاد عدلیہ کے لیے کھڑے ہوئے تو نوجوان ساتھ ہوں گے۔